السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان رمضان کی آمد آمد ہے، اور رمضان کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی ہیں۔ ہر شخص جٹ چکا ہے اپنے گھر کے کچن میں وہ تمام ضرورت اکٹھا کرنے جو اس کے افطار کو اور اس کے سحری کو بخوبی سجا سکے۔ لیکن دوستو، رمضان کی ان تیاریوں کے ساتھ ساتھ ایک تیاری اور ہے کہ رمضان کو مکمل جاننا، اس کا علم حاصل کرنا۔ تو آج آپ تمام حضرات کے ان سوالوں کو جواب دینے میری گزارش پہ یہاں پر حاضر ہوں گے علامہ اہل سنت والجماعت محترم جناب محمد شاکر رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ممنون اور مصروف ہوں کہ آپ میری گزارش پہ یہاں پر حاضر ہوئے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے، عوام کے لوگوں کو جو بہت چھوٹی موٹی غلطیاں جو کر رہے ہیں، ان کے روزے کا اعمال جائے، ان سب سے بچانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور بہت ممنون کہ آپ یہاں پر حاضر ہوئے۔ اور صاحب خیر مقدم آپ کا استقبال ہے آپ کا۔ جی میں یہاں سے شروع کرتا ہوں ماں صاحب کی۔ بہت سے میں نے دیکھا ہے کہ جیسے یہ مہینہ ایسا مبارک مہینہ کہ جیسے یہ مہینہ لگتا ہے تو بہت جی سارے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، جو جی غلط کام کرتے ہیں، جو حرام کماتے ہیں وہ حرام کمائی کو چھوڑ کے حلال کی طرف آ جاتے ہیں، جو کبھی نماز نہیں پڑھتے وہ مسجدوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو رمضان آخر ایسا کون سا مہینہ ہے، کیا ہے ایسا رمضان جو ایسے لوگوں بھی سدھار دیتا ہے جس کے دل میں، جس نے کبھی بھی کلمہ پڑھا، جو مسلمان ہو، جو عملی مسلمان ہو، پھر بھی وہ بھی راہ راست پہ آ جاتا ہے۔ تو رمضان کیا ہے، اس جی کو پوچھیے گا۔ رمضان جو ہے یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ایک متبرک اور مبارک مہینہ ہے، جس جی کی فضیلت قرآن و احادیث کے قرآن کی مختلف آیتوں میں اور جی مختلف احادیث میں اس کی فضیلت اور اس کا ثواب جو ہے لکھا گیا جی ہے۔ بس رمضان سن جی 2 ہجری میں یہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ ارے ماشاء اللہ۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ شوال کی 10ویں تاریخ کو جی قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور 20 دن کے بعد رمضان کا مہینہ آیا، اور اس رمضان جی کے روزے امت مسلمہ پر جو ہے فرض کیا گیا۔ بہت اہم جانکاری۔ رمضان کے روزے کے پہلے جی یوم عاشورہ، جس کو ہم اور آپ اور عوام 10ویں محرم کا دن کہتے ہیں، اس دن کے جی روزے حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی رکھتے تھے اور صحابہ کرام نے بھی رکھا۔ اور جب جی رمضان کا روزہ فرض ہوا تو جی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہے اب رکھے، جو چاہے نہ رکھے، چونکہ رمضان کا روزہ اب سب پر جو ہے فرض ہو گیا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، رمضان کی فضیلت کے بہت بارے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان سبحان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی والی امت پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی سبحان روزہ صرف جو ہے رمضان فرض ہونے کے بعد سے ہی نہیں ہے، بلکہ ہے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم سے لے کر حضور جی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اور ان کی امت پر روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن ارے واہ، طریقہ سبحان اور دستور الگ تھا۔ جی اور جی احادیث مبارکہ میں جو ہے اس کی بہت فضیلت ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ہے، مشکاۃ شریف میں مختلف احادیث ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ رمضان کی تاریخ بیان کی کہ رمضان کب سے شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ افضل مہینہ ہے۔ بہت جی جی مولانا صاحب، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ روزہ کس پر فرض ہوتا ہے اور کس عمر سے روزہ فرض ہو جاتا ہے؟ روزہ جو ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور جی عمر عمر کی جس میں کوئی قید نہیں ہے، اس میں جی بالغ ہونے، بلوغت کی قید ہے۔ لغت، اچھا، بالغ ہونے پہ یہ فرض ہو جاتا بالغ ہونا ہے، کبھی ہے۔ جی بالغ جو ہے لڑکا جو ہے کبھی
کوئی 12 سال میں بھی بالغ ہو جائے، کوئی 15 سال میں ہو جاتا ہے، کوئی 17 سال میں ہو جی جی، جاتا ہے۔ بے شک صحیح ہاں، ہے۔ اور لڑکیاں جو ہے کم سے کم 9 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے۔ ہاں، جی 10 سال، 11 جی سال، 12 سال اس طرح ہے۔ تو جی، سال کی قید بہت نہیں ہے، چاہے نماز ہوں چاہے روزہ ہوں، اس میں سال کی جی قید نہیں ہے، اس میں بالغ ہونا شرط ہے۔ جی، بالغ ہونے کی عمر سے روزہ ہو نماز ہو یہ فرض ہوتا ہے۔ وضع فرمایا کہ ہر مسلمان پہ دوستوں، ہر جیسا مولانا صاحب نے بتایا، ہر مسلمان مومن پہ، مومنات پہ روزہ فرض ہے جیسے ہی وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ بہت ہاں، مولانا صاحب، کیا پورا روزہ ہم بنا سحری کے رہ سکتے ہیں؟ سحری کرنا روزہ کے فرض میں سے آتے ہیں؟ نہیں، نہ سحری کرنا روزہ کے فرض میں آتا ہے۔ جی، ہاں، بس یہ ہے کہ سحری کرنا سنت اور باعث برکت ہے۔ اس سے برکت ہے، ہاں، بہت خوب، باعث سبحان برکت ہے۔ کوئی سحری اللہ۔ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر جو ہے برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ہاں، تو جی سحری کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، چاہے ایک کھجورے کھا لے، جی، مگر سحری کرنا چاہیے۔ سحری کرنا چاہیے، بالکل، بہت مزید خوب، یہ ہے کہ سنت سحری عمل ہے۔ جی مزید یہ ہے کہ سحری کرنا جو ہے کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں، جی، بغیر سحری سحری کے بھی جو ہے، بغیر جی سحری جی، کے بھی جو روزہ ہو جائے گا۔ بہت خوب، مطلب بنا سحری کے روزہ رہ سکتے ہیں، لیکن دوستو افضل یہ ہے کہ سحری کرنا چاہیے، کیونکہ سنت بھی ہے تو سحری بے کرنا شک، چاہیے۔ اگر کسی کی سحری رہ جاتی تو آپ بنا سحری کے بھی روزہ رہ سکتے ہیں۔ ہاں، بہت خوب، آپ بے کی اس شک۔ رہنمائی سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اچھا وہ صاحب، سحری کا شروع وقت بھی ہوتا ہے، مطلب جیسے کہ رات میں انسان تراویح کے بعد بہت سے لوگ جاگتے رہتے ہیں، کیا ان کا ایک وقت ہوتا ہے کہ سحری یہاں سے شروع ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے سحری کا وقت؟ دیکھیے، سحری کے شروع وقت جو ہے، جی اس کا جی، شروع وقت کوئی نہیں ہے۔ شروع وقت اب کوئی نہیں ہے، اگر جی کوئی اگر سحری کی نیت سے اگر عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد بھی جو کچھ کھا پی لے کہ یہ سحری کی نیت سے میں کھا لیا، ہاں، تو اچھا اچھا، اس کی سحری ہو جائے گی۔ ہاں، ارے واہ واہ، بہت ہاں، اس کا خوب، جی آخری وقت جو ہے، اس کا جو آخری جی وقت ہے جی، وہ ٹائم پر جو ہے، جو آج کل گھڑیاں ہیں اس گھڑیوں کے ٹائم پر جو ہے اس کا وہ نہیں ہے۔ اچھا ہاں، اچھا، یہ ہے کہ جی وہ وقت ہوتا تھا پہلے جس کو جی، صبح صادق کہا جاتا صبح ہے۔ صادق، بہت صبح صادق کہا جاتا ہے۔ ہاں، اور اسی جی، کو جو آج کل جو ہے ختم سحری کا وقت بھی کہا جاتا ہے۔ ختم سحری، جی، وہ ٹائم جو ہے ہمیشہ بدلتے رہتا ہے، اچھا، وقت کی وجہ سے بھی بدلتا ہے اور ہوں، جو ہے جگہ کی وجہ سے بھی بدل جاتا ہے۔ جی جیسے بہت سب، کوئی جیسے جو کہ ہے ہمیں پیمپلیٹ مل جاتا ہے بہت سے رمضان میں شروع ہونے سے پہلے، اس میں ختم سحری کا وقت دیا ہوتا ہے کہ ہاں، 6:20 پہ یا 5:40، کیا اسی وقت پہ سحری چھوڑنا چاہیے، یا بہت سارے لوگ جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے تب سحری کو ترک کرتے ہیں، تو کون سا وقت ہے نہیں، ایسا کرنا؟ جو جی، ٹائم جو ہے کیلنڈر وغیرہ میں لکھا رہتا ہے وہ ٹائم جو ہے صبح صادق کا ٹائم ہے۔ ہاں، اچھا، صبح صادق وہ کا ٹائم، جی صبح صادق کا ٹائم دیکھ کر کے اس کا موازنہ کر کے جو ہے وہ ٹائم کیلنڈر وغیرہ میں لکھا جاتا ہے۔ تو اسی جی، ٹائم پہ یا اس ٹائم سے جو بہتر یہ ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ پہلے ہی سحری کر لیا جائے۔ اچھا، اس سے پہلے ہی چھوڑ دیا، جی ہاں، پہلے کر لیا جائے۔ اور جو آزان کا اعتبار کرتے ہیں تو اس جی، سحری میں آزان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کہیں جو اچھا، ہے ختم ہاں، سحری کے 5 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، کہیں 10 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، کہیں 15 منٹ بعد اذان ہوتی ہے۔ اچھا، اس طرح سحری کا کا وقت آزان پہلے کا ہی ختم ہو اعتبار چکا کیا ہوتا جائے۔ ہے، جی جی جی، جی اس طرح اگر جی آزان کا اعتبار کیا جائے تو بہت لوگوں کا روزہ جو ہے ختم ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ ہاں ہاں اللہ اکبر۔ دوستوں دیکھا ایک اہم جانکاری کہ اگر سحری آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اذان کا وقت، اذان کی آواز سحری ختم ہونے کا اعلان ہے، تو نہیں، جیسا مولانا صاحب نے بتایا کہ سحری کا وقت 10 منٹ پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے یا 5 منٹ پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ کا روزہ اس سے ضائع ہو سکتا ہے، تو اس سے بچیں اور جو سحری کا وقت ہو اس وقت اپنی سحری کو ختم کریں۔ مولانا صاحب اکثر دیکھا گیا ہے کہ سحری میں کچھ لوگ بہت تھوڑا سا کھجور سے یا اس طریقے سے کام چلا لیتے ہیں، کچھ لوگ بہت ہی زیادہ سحری میں کھاتے ہیں، تو اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ غلط نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا اتنا زیادہ سحری میں تھوڑی نہ کھایا جاتا ہے؟ دیکھیے، چاہے سحری ہو چاہے جی افطاری ہو چاہے جی کھانا ہو، ڈٹ کر کے جی، تو ہمیشہ ڈٹ کر کے نہیں کھانا چاہیے۔ ڈٹ کر کے نہیں کھانا چاہیے، یہ جی بالکل، جی یہ جی سائنسی اعتبار سے بھی یہی ہے کہ آپ جی جو ہے اپنے پیٹ میں جو چیز رکھیں اس کو جی 3 حصہ
حصوں میں تقسیم کیجئے. ایک تم تقسیم کیجیے. حصہ آپ کھانے کے لیے رکھ دیجئے, ایک حصہ بالکل. پانی کے لیے, اور ایک حصہ جو ہے ہوا کے لیے چھوڑ دیجئے. آپ اس طرح ہاں کھانا ہے کھانا چاہیے. مزہ فرمایا. لہذا جو ڈٹ کر کے سحری کھاتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں, اس سے جو ہے بد ہضمی ہونے کا احتمال رہتا ہے. جی بد ہضمی بھی ہو سکتا ہے, اس کا پیٹ بھی گڑبڑ ہو سکتا ہے. جی جی بالکل بالکل. چیز یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات بھر وہ جاگتے ہیں, اوپر سحری کرتے ہیں, فجر کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد جوہر تک سوتے ہیں. اکثر آج کل نوجوانوں میں ایسا دیکھا جا رہا ہے. تو یہ عمل صحیح ہے؟ اس سے روزے میں کچھ ثواب میں کمی آئے گی یا پھر غلط؟ دیکھیے, ثواب میں تو کمی نہیں آئے گی, لیکن یہ ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ترنت نہیں سونا چاہیے. اچھا سورج اچھا. نکل جائے اس کے بعد جو ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیجئے, سو لیجئے. کیونکہ جی ظاہر سی بات ہے, جب پوری رات یا آدھی رات کوئی گزارے گا تو اس کو نیند کا جی غلبہ ہوگا. جی ہاں, لیکن آج کل دیکھا گیا ہے لوگوں میں کہ روزہ رکھتے ہیں, دن بھر جو ہے سوئے رہتے ہیں. تو جی یہ جی مناسب نہیں ہے, بہتر نہیں ہے. جی صحیح. جی پھر بھی اگر کوئی صحیح ہے. سوچتا رہے گا تو روزہ جو ہے اس کا ایسا نہیں ہے کہ روزہ مکروہ ہو جائے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا, ایسی کوئی جی بات نہیں ہے. ارے واہ بہت خوب. دیکھیے بابا صاحب نے ایک وہم کو توڑا ہے کہ اگر کوئی جوہر تک سوتا رہتا تو اکثر اسے تانے ملتے ہیں کہ تمہارا روزہ مکروہ ہو چکا ہے, تمہارا روزہ کسی کام کا نہیں رہا, تم تو سوتے ہی رہ گئے. ایسا نہیں ہے, لیکن دوستوں عادت بنا لینا, اسے اپنی زندگی میں شامل کر لینا کہ جوہر تک سونا یہ صحیح نہیں ہے. مولانا صاحب چیز اور تھا کہ اکثر سنا ہے میں نے کہ روزے کی حالت میں اگر سر میں تیل لگا لینا یا خوشبو لگا لینا یا تو اگر موبائل چلانا, اس طریقے سے بھی ہمارے روزے کے ثواب میں کمی آتی ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ جہاں تک بات ہے سر میں تیل لگانا یا خوشبو لگانا, اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, نہ مکروہ ہے. ارے واہ واہ بہت خوب. بہت بڑا وہم توڑا ہاں مولانا صاحب آپ نے, ہاں, بہت زیادہ ایک بات بولے ہے, کی بات ہے. جی کان میں تیل ڈالنا, یا آنکھ وغیرہ میں ڈراپ لگانا, یہ نہیں کرنا جی چاہیے. یا ناک میں کوئی دوا نہیں ڈالنا چاہیے کہ اگر اس کے اثرات جو ہے حلق کے نیچے اتر گئے تو پھر روزہ فاسد جی ہو جائے گا. بہت خوب. مطلب اگر آپ بدن پہ خوشبو لگاتے ہیں اور اگر آپ سر پہ تیل لگاتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ بچ سکتا ہے, لیکن کوئی ایسی چیز جو آپ کے حلق میں اس کی محسوس ہو اور آپ کے حلق تک پہنچے وہ آپ کے روزے کو ضائع کر سکتا ہے. بہت سر ایک اس میں یہ تھا کہ آج کل اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارا چلن چلا ہوا ہے, رمضان میں جو روزہ نہیں رہتے ہیں وہ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ عصر کے بعد سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ ہمارا آدھا روزہ ہے. کیا اسلام میں آدھا روزہ بھی ہے جس کا انہیں ثواب ملے گا؟ نہیں, ہرگز نہیں. یہ بالکل جو ہے یہ جہالت ہے. جی آدھا روزہ جو ہے جی یعنی ٹکڑے کو قبول نہیں کرتا ہے. جی بس آدھا بہت روزہ, خوب. 3 پوا روزہ, ایسا نہیں ہوتا ہے. جی روزہ ہوتا ہے تو مکمل ہوتا ہے. مکمل روزہ ہوتا ہے. عصر کے بعد جو جی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر افطاری کرتے ہیں تو انہیں ایسا کچھ ثواب نہیں ملنے والا, نہ کہ ان کے نہیں ایسا کچھ آدھا روزہ. جی نہیں, کوئی ثواب نہیں ملے تو گا. اگر وہ اس کا وہم رکھتا ہے, یہ وہم رکھ کر کے نہیں آدھا روزہ میرا ہو جائے گا, تو یہ اس کی جہالت ہے, وہم ہے, جی اس سے کوئی جی ثواب نہیں ہوگا. بہت خوب. دوستوں جو بھی اس طریقے کا عمل کرتے ہیں عصر کے بعد کھاتے پیتے نہیں ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, ان کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا. روزہ مکمل سحری سے لے کے افطار تک ہے. بہت صاحب کون کون ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے روزے کو ضائع کر سکتی ہیں جنہیں ہم سے بچنا چاہیے؟ یہ کوئی بھی چیز یا جی کھانے کی ہو یا پینے کی ہو, جی کھانے پینے یا اگر جی جو ہے اہلیہ ہے اس سے ہم بستر ہونے سے جی روزہ جو ہے ضائع ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے. اچھا. یا کھانے پینے کی کوئی کوئی بھی ایسی ایسی چیز. یا ہاں جی, یا کوئی ایسی دوا جو جس کا اثر جو ہے دماغ تک یا پیٹ تک پہنچ جائے, اس دوا کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. ماں صاحب ایک چیز اس میں یہ جاننا تھا کہ کون سے ایسے حالات ہیں جن میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے یا اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ ایسے کس حالات میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ کئی حالتیں ہیں جس سے روزہ چھوڑ سکتا ہے. جی مثال کے طور پر روزے سے تھا, ایسی بیماری ان کو لاحق ہو گئی کہ اگر وہ کچھ کھائے گا پیے گا نہیں تو اس کے جی جان کو خطرہ, جان چلے جانے کا خطرہ ہے, تو ایسی صورت اچھا میں جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے.
یا کیا ہے وہ حالت سفر میں ہے، سفر کی حالت میں اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے. سفر کی حالت. اور سفر سے مراد جو ہے سفر شرعی ہے، یعنی کم جی. سے کم 92 کلو میٹر کا وہ سفر کرے. اچھا جی. ہاں، تو ایسے آدمی پر جو ہے روزہ رخصت ہے، نہ رکھے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کی قضا کرنا پڑے گا اس کو بعد. اچھا، روزے کی قضا پھر بھی باقی رہے گی. بہت خوب. ہاں جی. اگر کوئی شخص اگر روزہ چھوٹتا ہے جس کی طبیعت میں ایسی ہے کہ ڈاکٹر نے بولا جان جو بنائے گی، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور اگر کوئی سفر میں ہو جو 92 کلومیٹر کے اوپر کا سفر ہے تو روزہ چھوڑ، لیکن روزے کی قضا پھر بھی اس کے اوپر باقی رہے گی. جتنے بھی روزے وہ جی چھوڑے جی گا اسے بعد میں مکمل کرنے رہیں گے. اچھا مولانا صاحب، میں نے اکثر سنا ہے کہ جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں جو افطاری بناتی ہیں الگ الگ جی قسم کی، ان کو جو ہے نمک چیک کرنے کی چھوٹ ہوتی ہے روزے میں، ایسا بھی ہے کہ وہ ذائقہ چیک کر سکتی ہے کہ نمک ہے کہ نہیں ہے؟ جی. دیکھیے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جی. شریعت میں کتابوں میں آیا ہے کہ چکھنے سے کوئی ہاں. حرج نہیں ہے، چکھ جی. سکتی ہے. ہاں، جی. بلکہ جی. جس کا شوہر اگر کیا ہو جی. بیوی کو نمک زیادہ ہونے سے یا مرچا زیادہ ہونے سے مارتا ہو یا ڈانٹتا ہو، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بنانے کے بعد جو ہے اس کو چکھ لے، نمک مرچا اچھا جو اچھا. کا اس کا ذائقہ جو چکھ لے. جی. چکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑا لے کر کے اس جی. کو جو ہاں. نگل لے، ہاں. حلق کے نیچے نہیں اتارنا ہے، بس بس زبان میں نہیں رکھ تو کر کے ہاں. بس ذائقہ جی. لے لے، اس بعد پھر اس کو تھوک دے، پھر جو ہے کلی کر لے. بہت خوب. مطلب اس میں یہ شرط ہے کہ آپ کا شوہر یا اس طریقے سے ہو جو ظالم قسم کو ہو، جو آپ کو بعد میں آپ پر تشدد کر سکتا ہے، آپ پر جی اس کا اندیشہ ہو، تو آپ اس میں اجازت ہے. ہر عورتیں ایسا نہیں کر سکتی، یہ آپ کے روزے کو مکروہ کر سکتا ہے. نہیں نہیں نہیں، ہر کوئی نہیں، روزہ مکروہ نہیں جی. ہوگا. کوئی بھی عورت جو ہے جی. یہ اگر سوچے کہ نہیں ہم نمک چکھ لیں کیسا ہے نہیں ہے، جی. تو جی. نمک چکھ سکتی ہے، زبان مرچا کے چکھ ہاں سکتی زبان ہے. کے کون پہ رکھتے تو اسے زبان سے بس تھوکنا زبان میں لازم. رکھ لے، اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے نمک اس کا جو ہے ذائقہ مل جائے گا اس کو، اس کے بعد جو پھر اس کو جو ہے تھوک دے اور کلی کر لے. بہت خوب. مگر بہت اہم بہتر بات یہ آپ نے ہے کہ بتائی. جو جی. بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کرے. ہاں، افضل. لیکن جس کا شوہر جو ہے بد مزاج ہو، جی. ہاں، جی. تو جی. اس کے لیے اس کے بہتر لیے یہ ہے اللہ کہ نے وہ چکھ آسانی لے. رکھی. واہ واہ، بہت خوب. مطلب اکثر ہم نے سنا ہے کہ اگر جیسا آپ نے بتایا کوئی بیمار ہے اور تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو کیا وہ کسی روزے دار کے سامنے اگر کھاتا پیتا ہے تو اس کو گناہ پڑے گا؟ دیکھیے، گناہ تو نہیں ہوگا، البتہ جی. جو ہے کسی کے سامنے، کسی روزے دار کے سامنے جو ہے کھانے پینے سے شریعت نے منع کیا ہے منع کہ کیا. جی. آپ جو ہے اپنے گھر میں جو ہے پردے کے آڑ میں آپ کھا پی لیجئے، جی. لوگوں کے سامنے اعلانیہ مت کھائیے. لیکن جی. اگر بہت کوئی خوب. مطلب کھا کہ لے تو گناہ نہیں ہوگا. اگر آپ جیسے اکثر ہم نے سنا کہ کسی روزے کے صاحب سامنے کوئی کھاتا تو بولتے ہیں آپ کو گناہ پڑے گا، لیکن گناہ نہیں ہے، لیکن افضلیت گناہ، اخلاقیت یہ کہتی ہے کہ آپ کسی روزے دار کے سامنے نہ کھائیں. جی. ہاں، بہتر یہ ہے کہ نہ کھایا جائے. افضل اور بہتر یہ ہے کہ نہ کھائیں. کسی کے سامنے نہ کھائے، روزے دار کے سامنے یا غیر روزے دار بھی ہوں تو کسی کے جی. سامنے، روزے کے مہینے میں، رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں جو ہے کسی کے سامنے نہ کھائے پیے. اچھا مولانا صاحب، ایک سوال ایسا تھا کہ عورتوں کا خاص ایام کے جو وقت ہوتے ہیں اس میں وہ کب سے روزہ چھوڑنا چاہیے اور انہیں کب روزہ پکڑنا چاہیے؟ دیکھیے، اس کے جو خاص ایام ہوتے ہیں، جی. ہاں، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کب سے شروع ہوا. جی. جب سے شروع ہو، جی. چاہے وہ رات میں شروع ہو، دن میں شروع ہو، روزہ رکھ لی تھی اور جی. جو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد سے شروع ہوا، تو جب جی. سے جو ہے اس کا بلڈ آنا شروع ہو جائے، اس کو احساس ہو جائے کہ میرا وہ کہتے ہیں ایم سی ہی ہے، تو اس وقت وہ روزہ چھوڑ دے. اور جب جی. پھر وہ بالکل جو ہے جس کی جو عادت رہتی ہے، کسی جی. کے 3 دن، کسی کے 5 دن، 4 دن، 6 7 دن، 10 دن زیادہ سے زیادہ، تو جی. اپنے عادت کے مطابق پھر جو ہے وہ بند ہو جائے، تو پھر جو اس کے بعد پھر نہا دھو کے پھر روزہ رکھے. بہت خوب. اس کے بعد مطلب اس کے بعد پھر اپنا روزہ آپ مکمل پکڑ سکتے ہیں. اچھا ہاں وہ صاحب، اس خاص ایام کے وقت میں عورتیں جیسے کہ اگر کھانا پینا ہے تو پورا پورا دن کھانا پینا ہی نہیں کھاتی ہیں. وہ ایسا لگتا ہے کہ گناہ سمجھتی ہے کہ مطلب وہ اس حالات میں ہے کھانا پینا ہی نہیں کھاتی ہیں. ذکر اذکار کس طریقے سے کریں، اس کے لیے تھوڑا ان کے لیے رہنمائی کریں کہ کیا وہ کھا پی سکتی ہیں
انہیں کوئی گناہ وغیرہ، اور اگر وہ کچھ عبادت کرنا چاہیں تو کیا کر سکتی ہیں اس دنوں میں؟ دیکھیے ان دنوں میں جو ہے صحیح ہے، وہ بھی جو ہے روزے کی طرح اپنی حالت بنائے رکھے، نہ کھائے پیے. جی ہاں، اگر کھا پی بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، جی اور جو ہے آپ نے بتایا کہ ان دنوں میں ذکر و اذکار میں لگا رہے، تو جی تسبیح کے طور پر، تسبیح کے طور تسبیح کے طور پر کچھ کلمات جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے. ہاں، پر تلاوت کے غرض سے نہیں پڑھ سکتی ہے. تلاوت کی غرض سے تسبیح کے طور پر پڑھ سکتے ہاں ہیں. جی، ہاں بہتر بہتر، بہت خوب. مطلب کہ آپ اگر روزے کچھ حالات میں اگر آپ اپنے آپ کو روزے دار جیسا رکھیں تو بہت افضل ہے، اور اگر آپ کچھ ذکر ہاں اذکار کرنا چاہتے ہیں تو آپ تلاوت نہیں کر سکتے، آپ تسبیح کے ہاں جیسے عبادت میں رہ سکتے ہیں. ہاں بہت خوب. مئو صاحب، اگر روزے کی حالت میں اگر شوہر بیوی کو چومتا یا چھوتا ہے تو کیا اس سے اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، یا ثواب کم ہو جائے گا، یا ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، نہ مکروہ ہے، جی نہ جی ثواب میں کمی آئے گا. ہاں، جی کچھ جی نہیں ہے. مگر بہتر، جہاں تک بات بہتر کی بات یہ ہے، روزے کی جی حالت میں ایسا کام نہ کرے. جی. اگر جو روزے کی حالت مطلب کہ میں ثواب میں کوئی بوسہ لے لیا یا چھو لیا تو اس سے جی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ہاں بہتر یہ ہے کہ آپ دوری بنائے رہیں، اور اگر آپ بوسہ لیتے ہیں جی تو روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. بہت خوب صاحب، جی بہت عام جانکاری. مئو صاحب، اگر جیسے کوئی بھول سے کچھ چیز منہ میں کھا لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے اور اس کو جب یاد آتا ہے تو اس منہ کے لقمے کو ترنت اگلنا چاہیے، یا اس کو پورا کر سکتا ہے، یا اسی وقت اس کا روزہ کیسے بچے گا اگر کچھ کھا پی لیتا ہے؟ دیکھیے، اگر بھول کر کے کوئی چیز کھا پی لے تو ایسی جی صورت میں جب اسے یاد آ جائے ترنت اسی وقت جو ہے، اگر لقمہ منہ میں ہے یا حلق کے قریب گیا ہے یا ابھی لقمہ اٹھایا ہے، کچھ لقمے کھا لیے تھے، تو جس وقت یاد آ جائے اسی وقت جو ہے وہ چھوڑ دے، اگل دے اور اچھی طرح سے کلی کر لے. جی بہتر. مطلب کہ جس وقت اگر آپ کو یاد آ جاتا ہے اسی وقت منہ کے لقمے کو ترنت اگلنا ہے اور اچھے سے کلی جی کرنا ہے، اور اسی جی وقت اسے ترک کر دینا ہے. جی بہت خوب. جی سب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ افطار کے وقت میں الگ الگ پکوان بنانا، بہت سارے پکوان سجانا، جس میں عورتیں گھنٹوں لگی رہتی ہیں کچن میں الگ الگ ڈشز بنانے میں بہت سارے. تو کیا اس طریقے کے دسترخوان سجانا ضروری ہے جس میں ثواب بڑھتا ہے؟ مطلب الگ الگ ڈش بنانے سے عورتوں کو ثواب ملے گا جو اس طریقے سے لگی رہتی ہے، وہ ذکر اذکار چھوڑ کے 3 3 4 4 گھنٹے محنت میں؟ کیا افطاری کا دسترخوان سجانے میں بھی ثواب ملے گا؟ نہیں، اگر جو ہے طرح طرح کی کچھ دو چار چیزیں اگر جو ہے بنا دے گی تو جی ظاہر سی بات ہے، روزے کی حالت میں افطار کے لیے کوئی چیز بنانا بھی یہ بھی جی ایک ثواب ہے، بہت خوب. ثواب ملے گا. واہ واہ اس میں ماشاء یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ڈھیر جو ہے قسم کے جو ہے سامان بنا لے اللہ. جی اور بعد میں پھر جو ہے وہ ضائع ہو جائے یا پھینکنا پڑے. ضرورت. جی یہ ضرورت کے تحت جو ہے اپنا کچھ بنا لے، ہر دن الگ الگ بنائے تاکہ جو کھانے میں بھی اچھا لگے. جی جی ذائقے کو بنا. اچھا موسم، کیا کھجور سے روزہ کھولنا چاہیے؟ ہاں، کھجور سے یا چھوہارے سے جی یا کشمش سے، یہ تین تین چار چیزوں کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے. ہاں، کہ ان چیزوں سے جو ہے روزہ کھولنا سنت ہے. اگر کھجور یہ سے. نہ ملے تو جی پانی سے، کھجور سے یا چھوہارا سے یا کشمش سے، اگر نہ ملے جی تو جی پانی سے جو روزہ کھول پانی سے روزہ کھولنا چاہیے. لے. یہ 3 چیزیں ہیں جس سے روزہ کھولنے سے سنت ہے، ان سے ہی روزہ کھولنا چاہیے. جی بہت خوب. مسلمان صاحب، اکثر دیکھا گیا ہے کہ دسترخوان پہ اذان ہونے کے پہلے افطار پہ 10 15 منٹ پہلے ہی بیٹھتے ہیں لوگ افطاری کے لیے. تو ایسا بیٹھنا ضروری ہے یا انسان چلتے پھرتے بھی روزہ کھجور سے روزہ کھول سکتا ہے؟ ضروری نہیں ہے. جی ہاں، جی لیکن یہ ہے کہ بیٹھنا جو ہے کچھ دیر کے لیے افطاری سامنے لگ کر کے جو ہے بیٹھنا بہتر ہے. یہ اس بہتر. لیے کہ جو ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دیکھتا ہے کہ دیکھیے میرے بندے کے سامنے جو ہے طرح طرح کے جو ہے سامان کھانے پینے کے رکھے ہیں، لیکن صرف سبحان اللہ. میرے خوف سے، میرے رضا کے لیے جو ہے سبحان اللہ. ابھی تک انہوں نے سبحان منہ اللہ. میں نہیں ڈالا ہے. ہاں ہاں، ہاں. سبحان اللہ. اس لیے جزاک جو اللہ. ہے شریعت میں یہ آیا ہے کہ روزہ وقت ہونے سے پہلے ہی جو ہے دسترخوان میں بیٹھ جایا جائے.
اور بیٹھ کر کے اس وقت بہتر یہ ہے کہ جو ہے فاتحہ پڑھ لیں تو اور اچھا ہے، اور نہ پڑھیں فاتحہ تو پڑھ لیں، بہت کچھ اچھا. ذکر و اذکار کر لیں. جی فاتحہ پڑھنا بہتر اس لیے ہے کہ اگر فاتحہ پڑھ لیں گے اور تو وہ تمام جو پکوان وغیرہ جو ہے اس کا ثواب ہاں جو ہے تمام مومن ثواب ملے. مومنات پر، تمام انبیاء اولیاء کرام پر جو ہے پھر ایصال کر دیجئے، بہت خوب، تو ان لوگوں بہت کو خوب، بہت اچھا ثواب طریقہ بھی بتایا. ملے گا، بہت ان لوگوں کو بھی بہت اچھا طریقہ. ثواب ملے گا، اور دسترخوان میں جو بیٹھے ہیں جو پڑھیں گے دعا جی مانگیں گے تو اس جی کو بھی جو ہے ثواب بھی ملے گا اور اس کو فائدہ ہوگا. بہت خوب، فائدہ یہ بہت ہوگا اچھا کہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نبی نے ارشاد فرمایا جی کہ افطار کے وقت کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں ہاں فرماتا ہے. ہاں سبحان اللہ. بہت خوب. کچھ چند سوال رہ گئے، میں تھوڑی دیر اور میں یہ کہہ رہا تھا، اگلا سوال یہ تھا کہ کیا دیر سے روزہ کھولنے پر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس کے ثواب کمی ہو جاتی ہے اگر روزہ ہم دیر سے کھولے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ جو ہی وقت ہو جائے ہاں فوراً جی روزہ کھول دینا بہتر ہے. فوراً روزہ کھول لینا بہتر. میں اکثر جی سنا گیا کہ بہت سارے لوگ ایسے کہ روزہ اگر وقت پہ نہیں کھولے تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا روزہ تو مکروہ ہو گیا. تو اس نہیں طریقے کا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ روزہ دیر. جی مکروہ نہیں ہے. یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں افطار میں جلدی کرو. ہاں، جی اس لیے جو ہے جلدی کرنا، یعنی جو ہی ٹائم ہو جائے جلدی کرنا جو ہے بہتر ہے. بہت بہت خوب. افطار میں جلدی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے پہلے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو تو بے شک انسان کو جو اہل سنت والجماعت 10 منٹ پہلے دسترخوان میں بیٹھتا ہے اور اذان کی آواز پر ہی لبیک کہتے ہوئے حضور کو منہ میں ڈال لیتا ہے، وہ سب سے بہتر. بہت خوب. روزہ آپ کا باقی رہے گا لیکن طریقہ یہ ہے. مولانا صاحب، یہ افطار پارٹی کا بہت چلن آج کل چل چکا ہے، افطار جی پارٹی. جی جی. افطار پارٹی کا کیا مطلب، اسلام میں کیا اس کی حقیقت ہے، اور کیا اس طریقے سے بڑی بڑی گیدرنگ، بہت بہت لوگوں کو اکٹھا کرنا، افطار کرانا، کیا واقعی اسلام میں اس کی جگہ ہے؟ دیکھیے ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی جو روز جو روزدار کو افطار کرائے ہاں اس جی کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، بہت خوب تو بہت خوب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد پر لبیک کہتے ہوئے حیثیت والے جی لوگ ان لوگوں کو جو ہے افطار پارٹی میں جو ہے دعوت دیتے ہیں. جی لیکن آج کل کی بہت افطار پارٹی کا ماحول بہت الگ ہے. جی ہاں، جی بہت جی سارے جی افطار پارٹی میں جو ہے بہت جی بغیر روزدار جو پہنچے رہتے ہیں. جی ہاں ہاں، بہت اور خوب. کوئی صحیح. ٹائم ہوا کوئی نہیں ہوا، کوئی آگے کوئی پیچھے افطار کرنا شروع کر دیتے ہیں. محمد صاحب کی اگر انسان کوئی روزہ نہیں ہے اور وہ اگر روزے دار کے ساتھ بیٹھ کر روزہ کھولتا ہے تو کیا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا؟ نہیں، ثواب تو نہیں ملے گا. بھائی روزہ جی جو رکھا ہے روزے کا ثواب اس کو ملے گا کہ روزے دار کے ساتھ جو ہے افطار کرے گا اس کو ثواب ملے گا؟ جی افطاری میں شامل ثواب ہونے کا کوئی ثواب نہیں. نہیں. جی بہتر یہ ہے کہ اس کو ٹھیک ہے. جو روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کو شامل ہی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، جو روزہ نہیں ہے وہ جو بیٹھ جاتے ہیں افطار میں اس کو شامل نہیں ہونا نہیں چاہیے. بہت خوب. نہیں ہونا چاہیے. تو غیر عقیدہ و غیر مذہب کے ساتھ افطار کرنا کیسا ہے مولانا صاحب؟ نہیں کرنا چاہیے. غیر عقیدہ غیر مذہب کے ساتھ جو ہے افطار نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا جی تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم، کہ تم ان کے جی ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو نہ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، نہ ان کے ساتھ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو، نہ اس جی کے ساتھ جی شادی بیاہ کرو. یہ تو سرکار دو عالم جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے غیر مقلد، غیر مذہب جی اور جو ہے باطل فرقہ والوں کے بارے میں سرکار نے آج سے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا ہے. بہت خوب بہت خوب. ہاں، اگر کوئی اگر مجبوری جی ہو، کوئی مجبوری جی ہو، دقت ہو، جی جیسے کہ کوئی کسی کے یہاں کام کرتا ہے، نوکر ہے، ہاں، جی اب یہ بھی روزہ رکھا ہے، اس کے وہ بھی روزہ رکھا ہے. ہاں، جی جی تو اب یہاں جی مجبوری ہے، وجہ مجبوری جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کر سکتا ہے. بہت خوب. اچھا مولانا صاحب، یہ افطار میں اگر کوئی تھوڑے افطاری کرتا ہے اور کوئی بھرپیٹ افطاری کرتا ہے تو کیا ثواب میں کمی زیادہ ہوگی؟ بہت سارے نہیں، ثواب لوگ میں کوئی اپنے. کمی زیادہ نہیں ہے.
بہت اب میں کوئی کمی زیادہ نہیں ہے. ہاں جی یہ ہے کہ جو جی ہے میں پہلے ہی بتایا، ایک مرتبہ آپ نے ایک سوال کیا تھا شہری جی کے جی متعلق، شہری کوئی کے لیے. ڈٹ کے کھاتے ہیں کوئی کم کھاتے ہیں، ہے یہ جی نہیں. تو جی کھانے جی پینے کا جی جہاں تک کا معاملہ ہے، ہاں کم ہی کھانا چاہیے. کبھی کھانا چاہیے، بہت بہتر. جی اچھا مولانا صاحب، اکثر اچھا دیکھا اس گیا ہے کہ بات. جیسے رمضان لگتا ہے، رمضان لگتے جی ہی ہر آدمی بولتا ہے بھائی رمضان لگ گیا، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا. بھائی رمضان لگ گیا، اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا. بھائی رمضان لگ گیا، اب میں غلط کام نہیں کروں گا. تو کیا ایسا رمضان میں کرنے سے روزے کے ثواب کو بڑھاتا ہے؟ کیا رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ جھوٹ تو ہمیشہ نہیں بولنا چاہیے. ہاں جی اللہ کا فرمان ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. کاذبین. ہاں کہ جھوٹ بے بولنے شک. والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. تو جھوٹ جی ہو یا برے کام جتنے بھی ہوں، وہ کوئی ضروری جی نہیں کہ جو ہے رمضان میں نہ کرے اور مہینوں میں خوب کرے. ایسا شریعت جو جی. ہے اجازت نہیں اچھا. دیتی ہے. ہاں بس. ہاں یہ رمضان، اگر کوئی یہ رمضان کی جی فضیلت، رمضان کی فضیلت ہی ہے. ہاں کہ جی بہت سارے لوگ جو ہے کم سے کم ایک مہینہ کے لیے تو چھوڑ دیتے ہیں. بہت خوب. بے شک یہ رمضان کی آمد پہ وہ یہی سب سے اچھی خوبی ہے کہ ہر ایک مسلمان جو جی ایمان کے ساتھ ہے وہ رمضان میں اپنے آپ کو تو سدھارتا ہی ہے. اچھا موسم، روزے کی حالت میں اگر کوئی جھوٹ بول دیتا ہے یا کچھ ایسے الفاظ نکال دیتا ہے جو انسان کو نہیں بولنے چاہیے، کیا اس کے روزے کو مکروہ کر دیتا ہے، ثواب میں کمی لاتا جی جی. ہے؟ واہ واہ، بہت بولنا گالی گلو جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ جی. سب جو ہے ان تمام چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. روزے میں ثواب میں کمی بھی ہوگا. واہ واہ، بہت خوب. یہ اصل بات بتائی. اگر کوئی روزہ رہ رہا ہے اور اگر اس طریقے کی کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو اس کے ثواب میں جی کمی لائے گا اور اس کے روزے کو مکروہ بھی کرے گا. جی. مطلب تراوی پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے. تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. جی سنت سنت موقع ہے. مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے اس کی تاکید کی ہے، اس کو پڑھنا جی پڑے گا. نہ جی پڑھنے بالکل. والوں کے کو جو ہے اس کا وہ سزا کا مستحق ہوگا. جی اس اعتبار سے جو سنت ہے موقع اس کو پڑھنے والا. پڑھنا ضروری ہے. جی تراوی پڑھنا ضروری ہے، ورنہ سنت موقع ہے، اس وجہ سے تراوی پڑھنا ضروری ہے. مولانا صاحب، یہ دیکھا گیا اکثر کہ کیا تراوی کی نماز ہم الگ الگ مسجدوں میں پڑھ سکتے ہیں یا ایک مسجد میں پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، اگر آپ کے قریب میں محلے میں جو مسجد ہے اسی مسجد میں پڑھنا افضل ہے. ہاں جی ہاں. اور اگر آپ جی چاہیں، چونکہ آج کل جو ختم تراویح بھی ہوتی ہے تو کہیں 10 دن کی، کہیں 15 دن، کہیں 20 دن، کہیں 25 دن، کہیں اس طرح کی ہوتی ہے. تو جہاں جی جس کو جس طرح سہولت ہو وہاں پڑھے، کوئی جی. حرج نہیں ہے. مطلب مولانا صاحب کی پاروں کا ملانا ضروری ہے کہ پوری قرآن جی مکمل ہو؟ ہاں. پارا جس طرح مطلب پارا میں. سنیے، جی 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 جس طرح جو ہے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اسی جی. طرح تراویح کی نماز میں ایک ختم قرآن کا سننا بھی سنت مؤکدہ ہے. ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وجہ سے آپ جس مسجد میں اگر آپ نے پہلی تراویح شروع کی اس میں بھی آپ کو مکمل کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پارا ملانا، قرآن جی مکمل کرنا ضروری ہے. جی بہت خوب. جی. صاحب، میں نے اکثر دیکھا ہے، کیا قرآن مکمل ہونے پر تراویح ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ جو ہے عوام میں جو ہے یہ جہالت سمجھیے یا کچھ بھی سمجھیے، ایسی بات نہیں ہے. جی تراویح جو ہے، تراویح کا حکم چاند دیکھ کر کے جو ہے تراویح شروع کیا جائے، چاند دیکھ کر کے چاند دیکھ. تراویح ختم کیا جائے. بہت خوب. چاند جو دیکھ کر کے روزے کا تراویح شروع ہوتی جو روز ہے. جو روزے کا حکم ہے وہی تراویح کا حکم ہے کہ چاند دیکھ کر بہت کے روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کر کے روزہ ختم کر دو. تو بہت چاند دیکھ کر بہت کے خوب. جس دن چاند آپ نے دیکھا اس دن سے تراویح شروع، پھر جس دن عید کی چاند نظر آ جائے گا پھر اس دن سے جی. تراویح کی نماز ختم. چاند دیکھ کر تراویح کی نماز شروع ہوگی اور چاند دیکھ کر تراویح کی نماز ختم ہوگی. تو جی 15 دن میں قرآن مکمل کر کے آپ تراویح سے فارغ نہیں ہونے والے. بہت نہیں. خوب، بہت ہی اچھی، بہت مکمل بات بتائی مولانا صاحب آپ نے. مولانا صاحب، تراویح کی نماز میں اگر دیر سے پہنچتا ہے شخص تو اسے جی کیا کرنا چاہیے؟ اگر جیسے کہ اگر دیر سے تراویح کی 2 رکعت پہنچتا ہے، تھی. جی تو تراویح کی نماز جی شروع تھی، ہاں جی. 2 رکعت 4 رکعت جتنا بھی ہو گئی تھی، اس کے بعد آپ ہوں پہنچے تو آپ کو ہوں. کیا کرنا، پہلے عشاء کی فرض نماز پڑھ لینا ہے. پہلے ہاں. بہت جی خوب. فرض نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ تراویح کے ساتھ شریک ہو جائیے.
جہاں اس نے جو ہے پایا ہے تراویح کی نماز، جہاں سے پایا ہے جی وہاں سے امام کے ساتھ پڑھ لے، جی پھر جو باقی رہ گئی جس کی وہ اپنا وہ بعد میں اکیلے پڑھ لے۔ اکیلے پڑھ لیں۔ اور جی اس میں یہ خیال رہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ جو فرض نماز ہاں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پایا، جی جی ہاں، تو وہ وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، تنہا پڑھے۔ بہت خوب بہت خوب، بہت بہت بڑی کنفیوژن رہتی تھی یہ لوگوں کو کہ وہ اگر فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں تو وتر نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے لگتے، تو ایسا نہ کریں۔ اگر آپ فرض ایسا نہ نماز کرے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں جی تو وتر کی بھی نماز علیحدہ پڑھنی چاہیے۔ جی۔ اور صاحب لیلۃ القدر، اسلام میں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر جو ہے ایک رات ہے۔ لیل کا معنی آتا ہے، لیلۃ کا معنی عربی میں رات ہوتا ہے، قدر کا جی معنی جو ہے قدر کرنا۔ ہاں، تو جی لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرہ میں، یعنی آخری آخری اثر 10 دنوں کے جو طاق رات ہوتے ہیں، بے جوڑ رات ہوتے ہیں، جی ہاں، ان راتوں کو جو ہے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ بہت خوب، لوگ بہت غلط سبحان فہمی اللہ۔ میں مبتلا رہتے ہیں کہ صرف وہ جو جی 27ویں کو جو ہے سمجھ لیتے ہیں کہ یہی جو ہے شب قدر ہے یا لیلۃ جی القدر ہے۔ حالانکہ لیلۃ القدر حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر سال جو ہے بدلتی جی رہتی ہے، ہر ہاں سال ہاں سبحان اللہ، ہر سال بدلتی رہتی بدلتی ہے۔ ہے۔ جی، جی جی کسی سال اگر 27ویں رمضان کو پڑھا ہے تو کسی سال 29 رمضان کو پڑھتا ہے، کسی سال 23 جی رمضان کو پڑھتا ہے، کسی سال 25 رمضان کو پڑھتا ہے، کسی سال 21 رمضان کو پڑھتا ہے۔ جی لیکن اس لیے جو ہے احادیث میں کہا گیا جی ہے، حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں طاق راتوں میں ہر رات کو جو ہے انسان لیلۃ القدر سمجھے اور ہر رات کو جو ہے بیدار ہو، واہ واہ بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہ جو ہر عموماً رات۔ لوگوں میں دیکھا جاتا ہے، ستائیسویں جی ستائیسویں سب کو جو راتوں کو جاگنا اور ایک ماحول بنانا ہے لیلۃ القدر ہے، تو جی، اس طریقے کے نہیں ہے، ہر رات میں کس رات لیلۃ القدر پڑ جائے یہ آپ جو کہہ نہیں سکتے۔ جو جی بے جوڑ جی طاق رات راتیں ہیں، جو بے جی طاق رات جس کو جی بے جوڑ ہیں، وہ سب لیلۃ جی القدر۔ سب لیلۃ اور جو القدر بہت جو 27ویں شب کو جو ہے کیا ہے، تو یہ جی علماء میں سے جو جمہور علماء ہے، جی اکثر جی علماء ہے، اکثر جو ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ 27ویں شب جو ہے شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ جی ایک کتاب میں بہت جو خوب ہے میں نے پڑھا، اس میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر میں جو ہے حروف کو جب گنا گیا ہے تو 9 حروف ہے، لیلۃ القدر میں جی بہت 9 ہاں حروف ہے۔ اور یہ ہاں لفظ لیلۃ القدر جو ہے یہ جی اس سورے میں جو 3 مرتبہ آیا ہے۔ ارے تو واہ اگر 9 کو 3 میں سے جو ہے گنا کریں گے تو 9 تیا 27 ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہاں ہاں ہے کچھ لوگوں نے جو ہے، کچھ مورخین نے، کچھ مصنفین نے جو ہے شب جی قدر کو 27ویں رمضان کو قرار دیا ہے۔ وہاں صاحب یہ اشرا اشرا کیا ہے؟ اس کی افضلیت کیا ہے؟ عشرہ اشرا جو ہے، جی جی عشرہ نہیں، وہ عشرہ ہے، عشرہ کا معنی ہوتا ہے اچھا 10۔ ہاں، جی عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10۔ اچھا ہاں، تو یہ جی رمضان کو جو ہے ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ جی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء رمضان و فتحت ابواب السماء، وہ فی روایت فتحت ابواب الجنہ، بہت خوب کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سبحان سرکش اللہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور بہت خوب اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النیران، کہ بہت خوب رمضان کا 3 اشرہ ہے، پہلا 10 دن، بیچ والا ہاں 10 دن اور اخیر والا 10 دن۔ جی پہلا والا 10 دن اللہ کے رسول نے فرمایا یہ رحمت کے ہے، یعنی اس پہلے رحمت کا والے سبحان 10 اللہ دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ رحمتیں برستی ہے، اور جی بے بیچ والے 10 دن جو ہے یہ مغفرت کی ہے۔ اللہ شک تبارک و تعالیٰ اس بیچ والے 10 دن میں بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔
آہا اور سبحان اللہ. آخر والے اشارہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے. بہت خوب لہذا سبحان اللہ. روزے داروں کو اور مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ تینوں اشارہ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہے. خاص کر آخری اشارہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی گناہ کے سبب اس پر جہنم بھی واجب ہو چکا ہے اللہ آہا تبارک و تعالیٰ جہنم سے اسے آزاد فرما دے. سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب دوستوں. بہت ہی ایک دم رمضان کی محبت کو آپ نے اور تازہ کر دیا. رمضان کی محبتوں کو اور دلوں میں جگا دیا. بہت صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت ہی اہم روشنی ڈالی اور یقیناً یہ سارے جواب جب لوگوں تک پہنچیں گے تو ان سب کی رہنمائی کرے گا. ایک آخری سوال کے ساتھ ہم الوداع لیں گے کہ اعتکاف رمضان میں بھی آتا ہے. اعتکاف کیا ہے رمضان کے حالات میں اور اس پہ کس کے اعتکاف کرنا چاہیے اور اس کے ثواب کیا ہے؟ اعتکاف جو ہے یہ رمضان کے آخری اشارہ میں یعنی 20ویں رمضان سے لے کر جی چاند نکلنے تک چاند نکلنے تک. اعتکاف کی نیت سے جو ہے مسجد میں ٹھہرنا یہ جی اعتکاف کہلاتا ہے. بہت خوب. اور مسجد میں ٹھہر. اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. جی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے یعنی اعتکاف کرنا ضروری ہے مگر سب جی پر نہیں. جس محلے میں مسجد ہے یا گاؤں میں ہے گاؤں میں جو مسجد ہے اس جی مسجد میں اس گاؤں کے کوئی بھی ایک دو آدمی یا محلے کے کوئی بھی ایک آدمی اگر اس مسجد میں اعتکاف کر لیا تو اس جی محلے کے یا اس گاؤں کے تمام لوگ گناہوں سے بری ذمہ ہو جائیں گے. اور اگر سبحان اللہ. کسی بہت نے نہیں کیا چھوڑ دیا تو جی سب گنہگار رہیں گے. سب گنہگار ہوں گے. بہت خوب. ہاں. آپ اجازت جاتے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ شہری کی نیت کی دعا اور افطاری کی دعا اگر یہاں بتا دیں تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے جن میں نہیں پتا ہے بہت آسانی ہوگی. ہاں اچھی بات ہے. دیکھیے پہلے مسئلہ بھی میں بتا دیتا ہوں جی کہ لوگ افطار کی جو دعا کرتے ہیں ہاں جی افطار میں جو دعا کرتے ہیں لوگ تو بہت لوگ کیا کرتے ہیں پہلے کھا پی لیتے ہیں ہاں جی یا کھانے ہاں پینے سے پہلے لوگ دعا کرنے لگتے ہیں. کچھ کھجور جی اٹھایا یا پانی اٹھایا جو بھی اٹھایا اس سے پہلے دعا پڑھتے ہیں اس کے جی بعد کھاتے ہیں. جی حالانکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے اچھا آپ بسم اللہ کر کے جی آپ کھا لیجیے روزہ کھول لیجیے. روزہ کھولنے کے جی بعد اس کے بعد آپ افطار کی دعا پڑھیے. جی افطار کی دعا یہ ہے اللہم لکا سمتو و بکا آمنتو وعلا رزق کا افطرتو. اور سحری کی دعا جو ہے بہت جی لوگ کیا کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں جی کہ سحری کی دعا سحری کھانے کے بعد ہی کرنا ہے. ہاں جی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. سحری کی دعا آپ جی جو ہے اس وقت بھی کر سکتے ہیں. اچھا بہت سحری خوب. کی دعا سبحان اللہ. سحری کی ہاں دعا کا سحری سے کھانے پینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی بلکہ آپ جی سحری کھانے سے پہلے بھی دعا کر سکتے ہیں سحری کی. ہاں یا جی رات میں رات کے کسی بھی حصے میں آپ سحری کی دعا کر سکتے ہیں. اچھا سحری کی دعا کیا ہے جی نویتو ان اسما غدن للہ تعالی من شہر جی رمضان ھذا. یا بہت بہت سارے کیلنڈر وغیرہ میں آتا ہے بے سو میں غدن نویتو من شہر رمضان. ہاں مطلب یہی ہے بہت کہ میں جی کل کے لیے جو ہے روزہ کی نیت کیا. میں نے کل کے لیے روزے نیت کیا. کی نیت کیا اس رمضان کے مہینے جی کا. تو ہاں کل کے لیے نیت کیا تو آپ جی نیت کیا ہے آپ ابھی کر لیں عشاء کے بعد کر لیں مغرب بعد کر لیں آدھی رات میں کر لیں سحری کھانے سے پہلے کر لیں سحری کھانے کے بعد کر لیں کسی وقت بھی آپ نیت کر سکتے اکثر ہیں. میں نے سنا ہے کہ اگر آپ نے نیت کر لی تو آپ اس جی کے بعد کچھ کھا نہیں سکتے. یہی تو غلط ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ سحری کی نیت کر لیجئے اس کے بعد سحری کا جو ٹائم ہے آپ ٹائم تک آپ کھائیے. ٹائم ختم ہو گیا ہاں تو اب آپ کھا پی نہیں سکتے ہیں. اچھا ٹائم ختم مطلب اگر آپ نے نیت کر لی یہ میری اصلاح خود کی اصلاح ہو رہی ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کی اصلاح ہوگی. میں بھی یہی مان کہ اگر ہم نے نیت کر لی تو اس کے بعد ہم کچھ نہیں کھا سکتے نہ ہاں پی سکتے. جی جی تو یہ
یہ بہت لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ نیت کرنے کے بعد آپ کچھ نہیں کھا پی سکتے ہیں. اللہ کہتے ہیں آپ نے نیت کیا ہے کہ کل کے روزہ کے لیے میں نے نیت کیا. تو ابھی تو کل آیا نہیں ہے نا, ابھی کل آیا نہیں ہے. کل کب آئے گا؟ جب ختم سیری ہوگا, ختم سیری کا ٹائم ہوگا, تب کل شروع ہو جائے گا. تو اس وقت کے لیے آپ نے نیت کیا ہے. اور مولانا صاحب ایک اور میری خود کی اصلاح یہاں پہ ہوئی کہ میں اکثر افطار کی دعا پڑھ کر ہی منہ میں ڈالتا تھا. تو مطلب یہ تھا کہ جیسے اگر ہم نے دوا نہیں پڑھی اور کھا لیا تو روزہ مقروء ہو جائے گا, دعا پڑھ کے ہی منہ میں ڈالنا, لیکن بسم اللہ سے آپ کھجور کھا سکتے ہیں. سبحان اللہ. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا اطلاع کے لیے. جی بہت لوگوں کو بھی, بہت لوگ کھاتے پیتے, جب بھی میں بھی کبھی افطار پارٹی میں چلاتا تھا لوگ جو ہے, تو میں اگل بغل کے لوگوں کو بتاتا بھی ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے, آپ جو ہے پہلے کھا لیجئے اس کے بعد دعا پڑھیے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے دعا کا کیا معنی ہے, دعا کا معنی میں بتاتا ہوں, اسی سے آپ سمجھ لیں گے کہ دعا کب کرنا ہے. جی دعا کا معنی اللہم لکا سمتو, اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا, وہ بے کا آمن تو, اور میں تجھ پر ایمان لایا, وعلا رزق کا افطر تو, اور میں نے تیری دی ہوئی روزی سے افطار کیا. تو سبحان اللہ, افطار کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کر لیں گے تب یہ پڑھا جائے گا. بہت خوب, بہت خوب, بہت بڑی اصلاح, بہت خوب, صحیح وضع فرمایا آپ نے, زندہ باد. بہت خوب مولانا صاحب, آپ کی اس رہنمائی سے روزے درست ہوں گے اور مکمل ثواب تک پہنچیں گے. آپ کا بہت ممنون ہوں میں, بہت شکریہ آپ قیمتی وقت دینے کے لیے. اب روزے کے حوالے سے اگر آپ کچھ اور ہمیں ہدایت دینا چاہتے ہیں تو دیں, ورنہ پھر بہت شکریہ پروگرام کا. بس یہی آپ کے چینل سے میں تمام ناظرین سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے سحری اور افطار کا جو بھرپور جو اہتمام کریں اور وقت کا خاص طور پر خیال رکھیں. اور جو باتیں میں نے بتائی ہے, جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب میں نے دیا. میں بھی ایک انسان ہوں, ہو سکتا ہے ہم سے بھی کچھ غلطی ہو جائے, تو اگر غلطی ہو کسی کو جو ہے اصلاح کرنا چاہے کوئی کہ مولانا آپ نے یہ صحیح نہیں بولا, تو آپ مجھ تک جو ہے وہ بات پہنچائیں. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ کا میں تہہ دل سے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم لوگ اصلاح کی. آپ کی یہی رہنمائی اور علامہ اہل سنت والجماعت کے مولانا, اللہ آپ لوگ کی لمبی عمر دے. آپ لوگ کے رہنے سے ہماری اصلاح ہوتی رہتی ہے اور صحیح عقیدے میں ہم ڈٹے رہتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ آپ کو بہت اچھا رکھے, اور انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.